السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ امان والہ کا بے انتہا فضل ہوا، احسان عظیم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے مسجدوں کی راہیں، مساجد کی راہیں، مکاتب کی راہیں، مدارس کی راہیں ہموار فرمائی۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ پھر سے مسجدوں کا ماحول، مدرسوں کا ماحول، مکاتب کا ماحول اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان بخشا۔ گزشتہ جمعہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کے مختصر حالات خلاصے کے طور پر تھوڑے تھوڑے پیش کیے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحانوں سے گزارا اور امتحانوں والی زندگی عطا فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا اور امتحانوں میں پاس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے رب جلیل نے خلیل اللہ کے لقب سے نوازا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، اور جب بڑے بڑے مشکلات سے، تکالیفوں سے، مصیبتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پار ہو گئے، تقریباً 86 سال کی عمر ہو گئی، تو حضرت سارہ سے پہلے نکاح تھا، اب دوسرا نکاح آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ مختصر بات آ چکی ہے۔ حضرت سارہ اور بادشاہ کا جو واقعہ تھا، وہاں سے بادشاہ نے حضرت حاجرہ کو، حضرت سارہ کو ہدیہ کر دیا تھا کہ جاتے جاتے اس باندی کو لے کر چلے جاؤ، یہ تمہاری خدمت کرے گی، یہ شہزادی ہے۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام یہ دونوں مصر کے علاقے سے نکلے اور فلسطین پہنچ گئے تو حضرت حاجرہ جوان ہوئی، تو حضرت سارہ نے ارادہ کیا کہ
میرے شوہر کو بیٹے کی تمنا ہے، بچے کی تمنا ہے، اولاد کی تمنا ہے، کیوں نہ میں اپنی جو باندھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کر دوں ان کے ساتھ۔ بہرحال نکاح ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو اپنی زوجیت میں لے چکے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کا کرنا، دعا مانگتے رہے رب هب لی من الصالحین، کہ پروردگار نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہتے تھے، امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ اللہ سے دعا مانگی کہ مولا کریم نیک صالح اولاد عطا فرما، نیک صالح بچہ عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما، ہمیشہ دعا مانگتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت حاجرہ حاملہ ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا ولادت کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب چھوٹا شیرخوار بچہ، اب پھر 86 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا، چھوٹا سا بچہ، ننھا بچہ، لیکن اللہ کو کرنا کچھ اور منظور تھا۔ اس بچے کے لیے بھی، اس ماں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے امتحان آیا۔ امتحان آیا کہ حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کے درمیان سوگن بنا گیا۔ تو حضرت سارہ نے کہا کہ ابراہیم یہ حاجرہ کو میری نظروں سے دور کر دے۔ حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ سوگن بنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے، جس طرح سارہ کہتی ہیں ویسے ہی کرے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بہرحال وہاں سے حضرت حاجرہ کو اور شیرخوار بچے کو، جوان بیوی 20-22 سال کی عمر بیوی کو اور چھوٹے سے ننھے بچے کو جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے اور سفر کرنا، فلسطین سے سفر کرنا شروع کیا، اور چلتے چلتے کئی دن اور رات طے کیے، جنگل، بیابان، صحرا، اور اسی طرح ہر علاقے کو پار کرتے ہوئے مکہ کی وادیوں میں پہنچے جہاں کالے پہاڑ، انسان نام کی کوئی چیز نہیں، اور اسی طرح چٹیل میدان، درخت نام کی، پرندے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہاں پر پہنچے، اب اللہ کا حکم ہوا کہ یہی ٹھہرنا ہے، یہی رکنا ہے، اور وہاں پر رک گئے۔ اونٹنی کے سے اترے، بیویوں اور بچوں کو اتارا، اور پھر یہاں سے کچھ کیے بغیر، کچھ کہے بغیر، پھر وہاں سے فوراً لوٹ کے واپس جانے لگے۔ اب حضرت حاجرہ سمجھنے لگی کہ یہی میرے شوہر ہیں، کچھ ضرورت کے لیے، کچھ حاجت کے لیے جا رہے ہوں گے، انہی کی صورت۔ تو کہتے ہیں کہ جاتے جاتے 1 میل، 2 میل، 3 میل کا ہو گیا فاصلہ۔ اب چھوٹا سا بچہ، شیرخوار بچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی گود میں ہے۔ ایک بیٹا جو بچہ ہے گود میں وہ بھی نبی ہے، اور جو شوہر ہے وہ بھی نبی ہے۔ 2 نبیوں کو اپنے دامن میں سمونے والی حضرت حاجرہ، اب دل دھڑکا۔ اس جنگل بیابان میں نہ یہاں پہ انسان ہے، نہ جنات ہے، نہ پرند ہے، نہ درند ہے، نہ درخت ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، کوئی چیز نہیں ہے، یہاں پر کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ اب بچے کو اپنے گود میں لیا اور سینے سے لگایا، اب دوڑ لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے، اور جا کے سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکا۔ کہنے لگے کہ کہاں چلتی ہے، ماجرا کیا ہے؟ اور پوچھنے لگی کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، بتائیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے شوہر ہیں۔ عورت کی کل کائنات اس کا شوہر ہوا کرتا ہے، کل پوری دنیا اس کا شوہر ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم جواب دیتے نہیں، پھر آگے جا رہے ہیں، ایک راستہ گھیر رہی ہے، آگے جا رہے ہیں، راستہ گھیر رہی ہے، جواب دیتے نہیں۔ اب تھوڑا وقت گزر گیا۔ پہلے تو وہ بیوی بن کے سوچ رہی تھی، اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہونا ہوئے اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ کچھ بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے بغیر اپنی زبان، اپنی کوئی اور پھر اپنی زبان تک کھول نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہونا اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوا ہوگا کہ ہمیں جنگل اور بیابان میں اور صحرا میں، چٹیل میدان میں، کالے پہاڑوں کے درمیان نہ انسان اور جنات اور نہ ہی چرند پرند ہیں، ایسی جگہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں، ہونا ہو اللہ کی طرف سے حکم ہو۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے یہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زبان سے بات کرنے تک کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے سر کو ہلایا اور کہنے لگے، سر کے اشارے سے کہا، ہاں اللہ کا حکم ہے، اس کا مطلب
ہاں اللہ کا حکم ہے. تو پھر وہ کہنے لگی کہ میرا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور جہاں سے آئی تھی وہ 3 میل دور جا کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ میرا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. جس اللہ نے آپ کو مصیبتوں سے اور امتحانات سے گزارا ہے, بڑے بڑے امتحانات سے اللہ پاک نے آپ کو گزارا اور آپ کامیاب ہوئے, اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرمائی, اللہ پاک نے آپ کو خلیل اللہ کا درجہ عطا فرمایا, اللہ پاک نے آپ کو اپنا دوست بنایا, پیغمبر بنایا, نبی بنایا, اور صحیح آپ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتارے ہیں اور نبی برحق بنا کر بھیجا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی بیوی بنایا ہے, تو میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. جا کے بیٹھ گئی. اب بتاؤ, جوان بیوی ہو, شیر خوار بچہ ہو, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہری آنکھ تو دور کی بات دل کی آنکھوں سے رو رہے ہوں گے. اس کا 86 سال کی عمر میں بڑھاپے کی حالت میں ماں تھک گئے, اللہ کی طرف سے بیٹا, خوبصورت بیٹا عطا فرمایا, اللہ پاک نے بردبار بیٹا عطا فرمایا اور اس آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا, اور دل کا اور اسی طرح انسان کا حضرت خلیل اللہ کے جسم کا ٹکڑا بنایا ہو, اس کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم کو جانے کا دل کیسے چاہا. لیکن قربانی اللہ نے مانگی ہے نا. بیوی اور بچے کو جنگل بیابان میں, کہ آج کا دور عزت کا زمانہ, عزت ہو, اس طرح کا تو زمانہ نہیں تھا. ہر ایک بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھا, ایسا تو زمانہ نہیں تھا. میرے ہاتھ چھوڑ کے جلدی, اللہ کا حکم تھا, وہ جا کے بیٹھ گئی, تھوڑی سی کھجوری, تھوڑا سا پانی وہاں پر لے کے بیٹھ گئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. جاتے 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 پہاڑ تھا, جو بنا کے پہاڑ, جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں مکہ کی وادیوں میں, اس سے نیچے اترے, اونٹنی جیسے ہی نیچے آئی, نیچے کی طرف, ڈھلوان کی طرف, نیچے سے اونٹنی کے اوپر سے نیچے کود گئے. فوراً اللہ کے دربار میں جھولی اٹھائی اور کہنے لگے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. مولا کریم, تو نے امتحانات سے مجھے گزارا ہے, میں نے گھر چھوڑا, میں نے در چھوڑا, ماں باپ چھوڑے, قوم چھوڑا, قبیلہ چھوڑا, اور اسی طرح میں نے بڑے بڑے امتحانات سے میں پاس ہوا. مولا کریم, تو نے مجھے صبر دیا, تو نے مجھے عزت دی, تو نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا, امتحانات سے گزارا. مولا کریم, بڑھاپے کی حالت میں تو نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا, اور اسی طرح خوبصورت بیوی سے نوازا. یہاں نہ انسان ہے, نہ ہی کوئی پرندہ ہے, نہ کوئی درندہ ہے, نہ ہی کوئی کھانے کا سامان ہے, نہ ہی کوئی پانی کا ذریعہ ہے, نہ ہی کوئی پھل فروٹ کا ذریعہ ہے. مولا کریم, تو ان ماں اور بچے کی تو مدد فرما. کیسی طرح بڑی دعا مانگی ہو, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. تیرے پاک گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو لا کر ڈال دیا ہے. تو اور آگے فرمایا, ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس. مولا کریم, جتنے لوگ بھی ادھر سے گزرے, مولا کریم, اس ماں اور بچے کی طرف ان کے دل کو پھیر, تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ان کو بہترین کھانے کھلا تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی, آج تک دنیا کے اندر جتنے بھی پھل فروٹ ہیں سارے وہ مکہ میں مل جائیں گے آپ کو. وہاں پر کسی پیداوار نہیں ہوتی وہاں پر, لیکن ساری چیز وہاں پر اشتاق ملتی ہیں, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درد بھری دعائیں مانگی, اللہ پاک نے قبول فرمایا. اب حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل بیابان میں, چٹیل میدان میں, کالے پہاڑوں کی سیاہی اور کالی رات میں, جب حضرت حاجرہ نے پہلی رات کاٹی ہوگی تو ان کی دل پر کیا گزری ہوگی. بوجھل قدموں کے ساتھ واپس آ کے بیٹھ گئی. اللہ کا واسطہ ہے, صرف اللہ کی ذات کو یار و مددگار بنایا ہوا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوج محترمہ حضرت حاجرہ کے اوپر کیا گزری ہوگی. رات آئی, کالے پہاڑ کی کالی اندھیری, اور اسی طرح چٹیل میدان اور رات کی کالی سیاہی, دل
پر کیا گزری ہوگی چھوٹے سے بچے کو لے کے حضرت حاجرہ جنگل بیابان میں جنگل میدان میں بیٹھی ہوگی تو ان کے زبان سے کیا الفاظ نکلے ہوں گے. بہرحال نبی کے گھرانہ قربانی دیا کرتا ہے. ہمیں ایسے قربانی اللہ پاک ہم سے نہیں مانگتے کہ بھائی ایسے قربانی دو کہ جنگل بیابان میں اور اسی طرح نہ انسان نامی کوئی چیز ہو نہ چرند پرند جیسی کوئی شے ہو وہاں پر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ اور زندگی گزارو. اللہ ہم سے مطالبہ نہیں کرتے. اللہ یہ کہتے ہیں کہ مان کر زندگی گزار لے, رب والا زندگی گزار لے, رب چاہی زندگی گزار لے اور اسی طرح عزت والی زندگی گزار لے, نافرمانی والی زندگی چھوڑ کے زندگی گزار لے. اللہ پاک دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے, دولت عطا فرمائیں گے, شہرت عطا فرمائیں گے. اللہ پاک نامحمود عطا فرمائیں گے اور مرے گا کلمہ طیبہ کی موت آئے گی. اور جب میدان محشر ہوگا فرشتے جھک جھک کے سلام کریں گے, سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, کہ ہم تمہیں مولا کریم کی دنیا میں عبادت کرنے کی وجہ سے, رب کو راضی کرنے والی زندگی کی وجہ سے ہم تمہیں یہاں سلام پیش کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے گزری ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ ایسی زندگی اللہ کے نام پر گزار کے آ جاؤ اور بہشت بری کے حقدار بن جاؤ. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ رہے. اب کہتے ہیں اما حاجرہ کا وقت آیا, تھوڑے دن کا سامان تھا, تھوڑی کھجوریں تھی, تھوڑا پانی تھا, پانی بھی ختم ہو گیا, کھجوریں بھی ختم ہو گئی, نہ پانی پینے کے لیے کوئی پیاس بجھانے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی بھوک مٹانے کے لیے کوئی چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب کیا کریں؟ اب جب ایک دو دن کی بھوکی ہو گئی تو کہتے ہیں چھاتیوں میں سے دودھ آنا بھی ختم ہو گیا. جب عورت کچھ کھائے گی پیے گی تو اندر کا جو سسٹم ہے, جو بلڈ سسٹم ہے وہ کام کرے گا. جب کوئی چیز اندر نہیں جائے گی تو کوئی چیز کام نہیں کرے گی. دودھ سوکھ گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آہ و بکا رونا, بچے کا بلبلانا حضرت حاجرہ سے دیکھا نہ گیا, کیونکہ ماں ہے, ماں اپنے بچے کا رونا نہیں دیکھ سکتی. تو میرے بھائی ایک ماں بچے کا رونا نہیں دیکھ سکتی تو اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ بندے کو کیسے جہنم میں جلتا ہوا دیکھ سکتا ہے. تو حضرت حاجرہ اب کوئی امید بھی نہیں ہے کھانے پینے کی, معلوم ہے کہ کوئی انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہے, پھر بھی دوڑ لگاتی ہیں. وہ کہتے ہیں صفا مروا کی دوڑ لگائیں, ہمت جب طاقت بھی نہیں ہو رہی کیونکہ کھایا پیا نہیں کہیں دن کا, پھر بھی ہمت کہ کہیں سے کچھ امداد پہنچ جائے, کہیں سے کچھ کوئی چرند پرند نظر تو آ جائے تاکہ دل کو تسلی ہو جائے. اور صفا کے اوپر چڑھی دیکھا کوئی چیز نہیں, ادھر نیچے اتری پھر مروا پر چڑھی, اسی طرح 1 چکر 2 چکر 3 چکر 7 چکر لگا ڈالے. جب ہمت جواب دے گئی تو کہتے ہیں وہیں پڑ گئی. اب بیٹے تک جانے کی ہمت نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت حاجرہ نے دل میں خیال کیا میں اپنے بیٹے کا مرنا نہیں دیکھ سکتی اور میرا بچہ میرا مرنا نہ دیکھ سکے, اس لیے وہیں پڑ گئی. تو پھر بھی ایک آخری امید کہ حضرت اسماعیل کس حالت میں ہوں گے, آخری حالت میں دیکھو وہیں پہاڑی کے اوپر سے دور سے دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا ہے بچے کے پاس. تو فوراً اندر سے جان میں جان آئی اور وہاں سے دوڑ کے آنے لگی. جیسے دوڑ کے آئی تو دیکھا کہ وہاں کوئی چیز نہیں ہے. رشتہ تو ہضم ہو گیا, رشتہ وہاں سے نکل چکا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بر مارا تو چشمہ پھوٹ پڑا. تو جیسے پانی ہے, پانی زندگی ہے, پانی نبی کے سلیقے پر پیئیں گے اللہ پاک زندگی عطا فرمائے گا. پانی ہر کر اٹھا کے پیئیں گے تو زندگی برباد ہو جائے گی. بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ سے چشمہ پھوٹنے لگا. تو حضرت حاجرہ نے فوراً اس کا دائرہ بنانا شروع کیا. خود فوارے نکل رہے تھے, چشمہ پھوٹ رہا تھا, اس کا بنا شروع کیا اور کہنے لگی کہ زمزم کے معنی رک جا. فارسی کا اسی طرح لکھا ہے, شراح نے لکھا ہے کہ حضرت حاجرہ اس وقت زمزم نہ کہتی تو وہاں سے ایک بہت بڑا دریا بہتا تھا. بہرحال اللہ پاک نے خوبصورت پانی عطا فرمایا
کہ جس میں سالہ سال گزر گئے، ہزاروں سال کا عرصہ گزر گیا، کبھی اس پانی کے اندر کیڑے نہیں پیدا ہوتے، کبھی اس پانی کے اندر میڈک نہیں پیدا ہوتے، کبھی اس پانی کے اندر کوئی دوسرے بیکٹیریا نہیں پیدا ہوتے، صاف شفاف پانی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کی خصوصیت میں سے بات فرمائی کہ زمزم کھانے والوں کے لیے کھانا ہے اور پینے والوں کے لیے پانی ہے۔ اللہ پاک نے اس کے اندر برکت ایسی رکھی ہے کہ زمزم کو کھانے کے لیے اس لیے پیو گے، اللہ پاک اس کے ذریعے سے تمہاری بھوک مٹائے گا، پیاس کے لیے پیو گے، اللہ پاک تمہاری پیاس کو مٹائے گا۔ بہرحال یہ تو ماں بچے کی کہانی ہو گئی۔ اب وقت عرصہ گزر گیا، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، 7-8 سال کی عمر ہو چکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں خواب دیکھا، حضرت سارہ کے ساتھ اور مدین کی ماں کے ساتھ زندگی گزار۔ حضرت ابراہیم کی 3 شادیاں ہوئی تھی، ایک حضرت سارہ سے، ایک حضرت ہاجرہ سے اور ایک حضرت مدین کی ماں سے۔ 2 بیویوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ابراہیم اپنے بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کرو۔ پہلی رات آئی تو خاموش ہو گئے، دوسرا، تیسری، 2 سے 3 مرتبہ جب خواب آیا تو یقین ہو گیا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بیٹے کی محبت دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ کی محبت دیکھنا چاہتے ہیں، حکم ہے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا۔ تو فلسطین سے چلے چھرا پکڑ کر اور سیدھا بیت اللہ شریف کے پاس مکہ مکرمہ میں آئے اور بچے کو دیکھا۔ خوبصورت پیارا سا بچہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ باپ کی اور بیٹے کی ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسی طرح حضرت ہاجرہ، سب نے بیٹھ کے تسلی سے اسی طرح باتیں چیتیں کی۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے بچے کو فلانے دور سے ملاقات کے لیے لے کر جاتا ہوں، اپنے بچے کو لے کر جاتا ہوں، اس کو خوبصورت اچھے کپڑے پہنائے۔ حضرت حاجرہ نے اپنے بچے کو، لخت جگر کو، نور نظر کو، دل کے ٹکڑے کو، کلیجے کو اپنے اٹھا کے سب کچھ اس کو نہلا دھلا کے بہترین صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور اس کے لیے زیب و زینت کو حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر مقدم کیا۔ اور پھر باپ بیٹا، باپ انگلی سے پکڑ کے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں۔ کتنا پیارا ماحول ہوگا۔ 6-7 سال کے بعد بچے کی صورت، بچہ باپ کی صورت دیکھا اور باپ بچے کی صورت دیکھا، اور 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اب لے کر جا رہے ہیں قربانی کرنے کے لیے بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے۔ تو ان کی عمر 94 سال پار ہو چکی ہے۔ اب بہرحال لے کر چلے مکہ کی وادیوں میں، مینا کے اوپر چلے، مینا کی وادیوں میں لے کر چلے تو شیطان کو تو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، ابراہیم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے گریز نہیں کرتے، اپنے بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیں گے تو یہ بہت اونچا مقام حاصل کر لیں گے۔ شیطان کسی کو اونچا مقام اللہ کے یہاں پانا دیکھنا نہیں چاہتا، چاہے جائے کہ نبی ہو، چاہے جائے کہ ولی ہو، چاہے جائے کہ قطب ہو، چاہے جائے کہ ابدال ہو، چاہے جائے کہ کوئی بھی اللہ کا ولی ہو۔ بہرحال اب آ گیا اما ہاجرہ کے پاس بزرگ ہاتھ میں تسبیح اور اسی طرح لٹھا لیں گے، بزرگ آدمی، شریفانہ داڑھی، چہرے پر نور ٹپکتا ہوا، ایسی شکل و صورت بنا کے اما ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بی بی تم نے اپنے بچے کو حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا ہے اور اس کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، تجھے پتا ہے؟ ہم نے کہا لے گئے تو کہیں کر گئے ہیں دوست کے پاس لے کر جا رہے ہیں، ملاقات کے لے کر جا رہے ہیں۔ نہیں، وہ دوست کے نہیں لے کر جا رہے ہیں، دوست کے پاس لے کر نہیں جا رہے ہیں، وہ چھری سے نیچے گزارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، تیرے بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لے کر جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ تو کیا بکواس کرتا ہے؟ ہاں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو سچ کہہ رہا ہے تو میں اس بات کی تصدیق کرتی ہوں اور میں اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک نے میرے بچے کو قبول فرمایا، اور مجھے ابراہیم سے یہ شکایت ہے کہ وہ جاتے جاتے مجھ کو بھی ساتھ لے کر جاتے تاکہ میں بھی اپنے بچے کو اللہ کے نام پر ذبح دیکھ سکتی کہ میرا بچہ اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے۔ کیا تربیت کی ہوگی، کیسا ایمان ہوگا ان کا، کیسی مائیں ہوگی۔ آج کی مائیں بچے کو خروش آ جائے خامد کی دلہن بنا دیتی ہیں،
خاوند کی عزت بات کی بات، بچوں کی محبت میں ایسے گم ہو جاتی ہیں تو خاوند کا کوئی درجہ ان کے نزدیک نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جب بہت سمجھایا شیطان نے، جب نہیں مان کا، حضرت ہاجرہ نے اٹھایا کنکر بتایا، وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، اب آ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہنے لگا کہ بیٹا ننھے بچے، تجھے پتا ہے کہ تیرا باپ کہاں لے کر جا رہا ہے؟ میرے ابا میری امی سے کہہ کر گئے ہیں کہ مجھے اپنے فلانے دوست کے پاس بلا کر لے جا رہے ہیں۔ اور نہیں یہ جھوٹ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تجھے اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ وہ کہنے لگے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میرے رب نے مجھے کل کائنات میں چھانٹ کے میرے رب نے مجھے قربانی کے لیے چنا ہے۔ میں اپنے باپ کی ایک لفظ اشارہ کرے، میں اپنے باپ کے اوپر، اپنے اللہ کے اوپر ساری زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا تربیت کی ہوگی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اما ہاجرہ نے۔ ہمارے ایسے بچے آج کے نوجوان، چھوٹے چھوٹے بچے گالی دیتے پھرتے ہیں، بہن کی، ماں کی، پتہ نہیں کیسی کیسی گالی، یہ تربیت ہے۔ اور باقاعدہ جھوٹ سکھایا جاتا ہے، بددیانتی اور اسی طرح امانت میں کھوٹ، جھوٹ سکھایا جاتا ہے بچوں کو، اور توقع کی جاتی ہے کہ یہ بچے عبد القادر جیلانی والی صفت والے بنیں گے، اور اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی والی صفات والے بنیں گے۔ تم جیسے کھلاؤ گے ویسے بنو گے، جیسی تربیت کرو گے ویسے ہی، جیسی کھیتی بو گے ویسے کاٹو گے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی تھی اما ہاجرہ نے۔ وہ کہنے لگے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میرے اللہ نے کل کائنات میں چن کے مجھے قربانی کے لیے چنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں حضرت جب ان سے بھی بس نہیں چلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بول گیا، ابراہیم تو کیا کر رہا؟ آپ کو تسبیح ہے، بزرگ ہے، اللہ والا بن کے گیا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ 86 سال بڑھاپے کی حالت میں تجھے بیٹا ملا، اللہ پاک نے چاند جیسی شکل والا تجھے بیٹا عطا فرمایا، تیرا دل نہیں چاہتا کہ تو یہ کام اللہ کے حکم سے روگردانی کرے؟ بہت سمجھا، ربی نہیں مانا، باپ بچے نے دونوں نے کنکریاں ماری تو وہاں سے بھاگ گیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کی نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بچے کو جانچنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بچہ، میری بیوی نے کیسی تربیت کی ہے، لخت جگر کو کیسے پالا ہے۔ اللہ کے حکم سے میدان میں چھوڑ کے آیا تھا، چٹیل میدان میں انسان اور اسی طرح چری بڑی نام کی کوئی چیز نہیں۔ دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی کی گھر والی نبی کے بچے کی کیسی تربیت کرتی ہے۔ وہ کہنے لگے رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام عليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ نگاہ مینار کے پہاڑ کے اوپر گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا میں تجھے کسی دوست سے اور احباب سے اور یاروں سے اور اسی طرح دوستوں سے رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے نہیں آیا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ تیری کیا رائے ہے کہ تو اللہ کے نام پر ذبح ہونا چاہتا ہے کہ نہیں ہونا چاہتا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ وہ کہنے لگے کہ ابا اللہ نے جو آپ کو حکم دیا وہ کر گزریے، بیٹا تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں آپ چھٹیں گے اللہ ملے گا، باپ چھٹا ماں باپ چھٹے اللہ ملے گا، اور دنیا چھٹی تو جنت ملے گی۔ آپ اللہ سے زیادہ معزز نہیں ہیں، اللہ آپ سے زیادہ معزز ہے، دنیا جنت سے زیادہ معزز نہیں ہے، جنت دنیا سے زیادہ معزز ہے۔ میں کہا کہ ہاں ایک تھوڑا سا میرے دل کے اندر قلق یہ ہے کہ میری ماں مجھے دیکھے گی تو بے تحاشا روئے گی۔ اپنا کرتا اتارا اور کہنے لگے کہ اپنی ماں کو، میری ماں کو، حضرت حاجرہ کو یہ کرتا ان تک پہنچا دینا، آپ کا جو کرتا ہے اس کو نکال کے مجھے یہی دفن کر دینا۔ کیا تربیت کی ہوگی؟ اللہ کے نام پر مرنا، اللہ کے نام پر مٹنا انہوں نے زندگی کا مقصد بنایا تھا، اسی لیے رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل خلیل اللہ، ہاجرہ، حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ کی وہ جو دوڑ ہے نا، وہ صفا مروہ کی، اللہ پاک کو ایسی پسند آئی کہ ایک
عورت اتنا کچھ کر سکتی ہے، 7 چکر لگا سکتی ہے، اللہ نے اتنا اس کو پسند فرمایا. کوئی ولی ہو، کوئی متقی ہو، کوئی پرہیزگار ہو، نبی ہو، اولیاء ہو، شہداء ہو، اتقیاء ہو، صوفیاء ہو، امام حنیفہ ہو، مالک ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، امام یوسف ہو، امام محمد ہو، اور اسی طرح جتنے بھی اولیاء کتب ابدال آئے ہیں، وہ حج کے اندر حضرت حاجرہ کی سنت کو زندہ نہ کرے تو ان کا حج مکمل نہیں ہوتا. صبح قیامت تک اللہ پاک نے حضرت حاجرہ کی قربانی کو رکھ دیا. حج کی تکمیل صفا مروا کی سعی کرنا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب وقت آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا. تو کہتے ہیں جب ذبح کرنے کا وقت آیا، بہت سارے بات ہیں، مسئلے مسائل بھی بات کرنے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نیچے بٹھا دیا. فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اب جب فلما اسلم وتله للجبين، دونوں باپ اور بچے اس عمل کے لیے تیار ہو گئے. حضرت اسماعیل نیچے لیٹ گئے، باپ کے قدموں پہ آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ابا جان آپ کی کہیں شفقت پدری جاگ نہ جائے، اس لیے میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ میرے سب سے پہلے کہیں ذبح کرتے وقت کہیں تکلیف نہ مجھے ہو جائے، آپ کو تکلیف نہ ہو جائے کہ میرا خون کی چھینٹیں آپ کے کرتے کے اوپر، آپ کے چہرے کے اوپر کہیں نہ پڑ جائے میری حرکت کرنے کی وجہ سے. تو میرے سب سے پہلے ہاتھ اور پیر دونوں باندھ دیجیے. کیا اللہ نے کیا آپ کو مطلب عطا فرمایا، کیسا نبی عطا فرمایا. ہاں تربیت کیسی کی تھی حضرت حاجرہ نے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کی نسل سے امام النبیین، خاتم النبیین، سید الکونین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کل کائنات کے انسانوں کی خوش و ہدایت کے لیے اس نبی کی اولاد میں سے اللہ پاک نے نکالنا ہے. اب بیٹے نے مشورہ دیا، باپ نے قبول کیا، اچھا بیٹا. پھر کہنے لگے کہ آپ کی شفقت پدری نہ جاگ جائے، اس لیے آپ کہیں ذبح کرتے وقت میرے چہرے پر آپ کی نگاہ پڑے تو آپ اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیجئے. تو باپ نے کہا کہ اچھا میں یہ بھی کر لیتا ہوں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین، اب جب کاٹنا چاہیں، اب دونوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھٹنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر رکھا اور اسی طرح الٹا. اور ایک بات کہ حضرت اسماعیل نے کہا کہ چہرے کو دیکھ کے کہیں باپ کی شفقت نہ جا جائے، آپ الٹا کر کے مجھے ذبح کریں، گردن کی طرف سے ذبح کریں. جب کاٹنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اللہ کا حکم آسمانوں سے چھری نہیں کٹنی، ایک بال بھی نہیں کاٹنا، اگر ایک بال بھی کاٹ لیا تو درت ہو جائے گی. اب یہ اٹھا کے بہت زیادہ طاقت لگا رہے ہیں لیکن کٹنا نامنشان نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے بھائی، اللہ کا حکم. وهو علیم بذات الصدور وهو على كل شيء قدیر. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات کے جسم کی مٹھی کے اندر کل کائنات کی بادشاہت ہے، چرند کے اوپر، پرند کے اوپر، اور اسی طرح بحر و بر کے اوپر، جمادات کے اوپر، نباتات کے اوپر، چاہے کسی بھی طریقے کی اللہ پاک نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں، سب کے اوپر اللہ کی بادشاہت ہے. اب جو چھوٹی سی چھری ہے وہ کیسے کاٹ دے؟ بہرحال کہتے ہیں کہ نبوت کا زور لگا پھر بھی کٹنے کا نام نہیں، چاقو گھسا پھر بھی کاٹنے کے لیے تیار نہیں. اور یہاں تک کہتے ہیں کہ جو نوک ہوتی ہے اس طرح نوک سے بھی کاٹنا چاہا تو وہ بھی کٹنے کے لیے تیار نہیں. آپ کی یہ سوچ ہے کہ کیا پتا کہ ان کا جو کیا کہتے ہیں اس کو حلق اور اسی طرح جو چمڑا تھا، جو گوشت تھا وہ نرم نہ ہو. ایسا کچھ نہیں ہے، چھری تیز تھی، گوشت نرم تھا، لیکن اللہ کا حکم الگ ہوتا ہے. بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کاوش، یہ کوشش، یہ امتحان اللہ پاک نے قبول فرما لیا. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم. اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہم نے پکارا، ونادیناہ یا ابراہیم، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے میلہ لے کر آئے.
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. دیکھا فوراً چھری چل گئی. اب حضرت ابراہیم آنکھیں کھول کے دیکھے تو دیکھا میرا ذبح ہے, اور بغل میں حضرت جبرائیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ہنس رہے ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور اس وقت پیغام دے دیا قرآن کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر قرآن اتارا گیا کہ جس طرح اس باپ بیٹے نے قربانی کو اللہ کے نام پر پیش کیا ہے, یہ سورہ قیامت تک جب تک بقرعید آتی رہے گی سارے اللہ کے نام پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت سمجھ کے سب اللہ کے نام پر ذبح کرتے رہیں گے. بہرحال اس سے کیا ملتا ہے کہ مسلمان کا جان, مسلمان کا مال, مسلمان کی عزت, مسلمان کی آبرو, یہ سب کچھ جنت کے بدلے خرید لیا گیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ سب کچھ جان مال سب کچھ اللہ پاک نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اب تھوڑے مسئلے مسائل ہو جائیں تو اچھی بات ہے, پڑھنے کے لیے تیار ہے. بس ویسے تو حالات ٹھیک نہیں ہے کہ بھائی مسئلے مسائل کے اوپر اور لمبا چوڑا بات کی جائے. مختصر تھوڑا 2-3 منٹ کر کے میں ختم کر دوں گا. سب سے پہلے یہ کہ قربانی یہ اللہ کے حبیب, اللہ کے نبی, اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے, اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شریعت بتلا دیا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو بندہ اللہ کے لیے, حضرت عائشہ کی روایت ہے, اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے, اللہ پاک کا قیامت کے دن میدان محشر میں وہ جو چیز کو بھی قربان کرے گا باقاعدہ کھروں اور بالوں اور سیگوں سمیت وہ جانور اللہ کے وہ جانور قیامت کے دن آئے گا اور اس کو اٹھا کے پل صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزر جائے گا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے, اور کہا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اس کے بدلے ملے گا کیا یا رسول اللہ بدلے میں ملے گا کیا؟ اس کے بھیڑ کرو, بکری کرو, دمبا کرو, بیل کرو, گائے کرو, بھینس کرو, اونٹ کرو, جو بھی کرو گے اس کے بدن پر جتنے بھی بال ہوں گے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائیں گے اللہ. اور جو بندہ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے, صاحب استطاعت ہو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے. اب گھر میں 7 آدمی ہیں, گھر میں 10 آدمی ہیں, ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے, سب صاحب نصاب ہیں, لیکن ایسے چور ہیں, شریعت کے چور, مسئلے مسائل کے چور ایسے ہوتے ہیں, پورا گھرانے کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن ایک بکرا آ کے حلال کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ساروں کی قربانی واجب ہو گئی, یہ مجرم بن کے اللہ کے دربار میں اٹھائے جائیں گے. 10 آدمی ہیں, 10 کے اوپر قربانی واجب ہے تو 10 بکرے ہوں. 7 آدمی ہیں تو اگر بکرا نہیں لینا چاہتے تو 7 حصے لگائیں, ہر ایک اپنی طرف سے قربانی کرے, نہیں تو اللہ کے دربار میں مجرم بنا کر شمار کیا جائے گا اور اللہ کے حبیب کی وعید ان کے اوپر صادق آئے گی کہ جو قربانی استطاعت کے باوجود نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے. اب قربانی واجب کس کے اوپر ہے؟ قربانی ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے. بچے کے اوپر, مجنون اور دیوانے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی محرومین کی طرف سے قربانی کرتا ہے, باپ کی طرف سے, دادا کی طرف سے, نانا کی طرف سے, بہن بھائی کی طرف سے جو مر چکے ہیں ان کی طرف سے بھی کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی, بشرطے کہ جو اپنی واجب قربانی ہے سب سے پہلے وہ ادا کرے. سمجھداری ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ 1 سال تو ہمارے لیے کر لیں, 1 سال دوسرے مرحومین کے نام سے کر لیں, حضور کے نام سے, بہت اچھی بات ہے, خیر و برکت کا ذریعہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر بہت ہیں, ان کے نام پر قربانی کرے بہت اچھی بات ہے. حصہ لگا لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایک ڈھونبا, ایک میڑا, ایک بکرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ذبح کرے, بہت اچھی بات ہے, بشرطے کہ سب سے پہلے اپنی قربانی جو واجب ہے وہ کرے. اگر اپنی قربانی نہیں کرتا تو وہ دوسروں کے نام پر قربانی کرنا وہ تمہیں اللہ کے دربار میں سرخرو نہیں بنا سکتا. پہلے اپنی قربانی بعد میں دوسرا, کیونکہ احسنتم لانفسکم وہی اساتم بنا. نیک عمل آدمی اپنے لیے کرتا, دوسروں کے لیے نیک عمل نہیں کرتا. شریعت کا اللہ پاک نے تجھے مکلف بنا, وہ نہ گئے ہیں, ان کے اعمال کی
فہرست ختم ہو گئی. تو ہدیہ بھیجنا چاہتا ہے, تو گفٹ بھیجنا چاہتا ہے, ان کے لیے ہدیہ تھالی میں بھیجنا چاہتا ہے, نیکیوں کا, نیک اعمال کا اور اسی طرح نیکیوں کا بھیجنا چاہتا ہے. اپنی پہلے قربانی کر, اللہ پاک نے تجھے استطاعت دیا ہے, بعد میں ان کے نام پر بھی ذبح کر, یہ خوش ہو جائیں گے. اب دوسرا مسئلہ یہ تو معلوم ہوگا کہ کس کے اوپر قربانی واجب ہے اور کس کے اوپر نہیں ہے. بچے کی طرف سے قربانی نہیں, اور اسی طرح بیمارے اور بالغ کی طرف سے قربانی نہیں. اگر صاحب نصاب ہے تو ہر ایک کی طرف سے قربانی ہے. ایک جانور لاتا ہے اس کو ذبح کر دینا اور سمجھ لینا قربانی سب کی طرف سے ادا ہو گئی, یہ نہیں ہے. شریعت میں اس کا جواز ہی نہیں ملتا. ہر ایک کے اوپر قربانی ہے تو ہر ایک کرے. اب قربانی کا جانور کیسا, اور دوسری بات قربانی کا مقصد کیا ہے. قربانی کا مقصد کیا ہے؟ گوشت کھانے کی نیت نہ ہو, اللہ کی رضا ہو, کیونکہ اللہ کو تمہارا گوشت بھی نہیں پہنچتا, تمہارا خون بھی نہیں پہنچتا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے ہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے, تمہارا گوشت اور خون یہ نہیں پہنچتا. تم خود کھا جاتے ہو اللہ کی طرف سے. پہنچتا کیا ہے کہ قربانی کا جانور خریدا جائے اور جب اس کو اپنے سامنے ذبح ہوتا دیکھے, کھڑے ہو اپنے جانور کے, خود ذبح کرے سب سے پہلے. اگر ذبح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, وہ استطاعت نہیں ہے, تو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے اور یہ کہے کہ مولا کریم میرے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی کہ میں قربانی تیرے نام پر کر سکوں, تیرا فضل احسان ہے مولا کریم, اس قربانی کو تو قبول فرما. محض اللہ کی رضا شامل ہو, نام نمود نہ ہو. اور 4 بکرے 5 بکرے فلانے کہنے لگے کہ اس نے 10 بکرے دیے, اس نے 10 اونٹ دیے, اس نے 10 بکرے یہ دیے وہ دیے, یہ نہیں تقویٰ اصل ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم نے رب کو راضی کرنے کے لیے بچے کو قربان کر دیا, اسی کی سنت زندہ کرنے کے لیے تم بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے. اللہ پاک کے قیامت کے دن اس جانور کو کھروں اور بالوں اور سینگوں سمیت تمہارے لیے سواری بنا کر پیش کرے گا کہ دن میں کہ تم پل صراط پر سے جنت میں جانے کے لیے تمہاری راہ ہموار ہو جائے گی. بہرحال یہ ہو گیا. اب ہاں اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی اگر 7 حصے ہیں, گائے میں اور بیل میں اور بھینس میں, اونٹ میں, ان ساری چیزوں میں بڑا ہے, چھترے میں, تو 7 حصے ہوتے ہیں. اگر 7 میں سے 6 حصے اللہ کے نام پر پکی نیت ہے, ایک کا بھی دل میں شک و شبہ آ گیا, نہیں میں تو اللہ کے نام پر نہیں, میرے گھر میں گوشت کم نہ ہو اس لیے میں قربانی کر رہا ہوں, میرے گھر میں کھانے کے لیے کہیں سے نہیں آئے گا اس لیے گوشت کھانے کی نیت ہو گئی. یہ جو 6 ہے نا, ان کی تو ہوگی, اس کی سب سے پہلے ہوگی نہیں, یہ بعد کے جو 6 ہیں ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی. سمجھے میری بات؟ باقاعدہ سوچ سمجھ کے شرکا کا فیصلہ کریں, سب کی نیتیں ٹٹولیں, کسی کی قربانی نہیں ہونی. پھر اس کے بعد اب جانوروں کی میعاد کتنی ہو, بکرا ہے, میڈا ہے, اور اسی طرح بکری ہے, بکرا, بکری, میڈا, چھیلا جو اپنی زبان میں کہتے ہیں, اس کا ہے تو 1 سال ہونا ضروری ہے. اگر 6 مہینے سے اوپر کا ایسا لگتا ہے کہ مکمل 1 سال کا دیتا ہے, اتنا ہٹا کٹا مشہدہ ہے, 6 مہینے سے اوپر عمر ہے اور 1 سال کا لگتا ہے, تو اس کی قربانی علماء نے جواز کا فتویٰ دیا, آج اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اب گائے, بیل, بچہ اور اسی طرح بھینس اور اسی طرح کٹرا, اور یہ 4 چیزیں, گائے, بیل, بھینس, کٹرا, 4 چیزیں, ان کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے. 2 سال سے کم ہے تو نہیں ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں فون کر کے کہ مول صاحب یہ 2 سال کا نہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن یہ دانت کالا نہیں کالا, یہ بات آتی ہے. شریعت نے دانت کے بارے میں نہیں کہا ہے کہ دانت نکالنا ہے یا نہیں نکالنا, 2 سال شرط رکھی ہے. 2 سال کا ہو گیا تو مکمل اس کی قربانی جائز ہے, 2 سال سے کم کی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اونٹ ہے, اونٹنی ہے, 5 سال فکس کیے ہیں شریعت نے, 5 سال سے اوپر کا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے, 5 سال سے نیچے کا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح اگر کسی نے نظر اور میت, نظر کی اور اسی طرح وصیت کی کہ وصیت کی 7 شرکاء میں سے کسی نے نظر مانی تھی یا وصیت کی تھی, ایسے حصے شامل ہو گئے تو باقاعدہ گوشت کو توڑ توڑ کے دیا جائے, کیونکہ نظر اور جو منت ہوتی ہیں
اور اسی طرح وصیت ہوتی ہے، یہ خالص غربا کا حق ہے، یہ کسی دوست احباب کا اور اسی طرح دوسروں کا اور اپنی خود کی کھانے کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے۔ ساری چیزیں ہو گئی۔ اب جانور کیسا ہو، مختصر جانور کیسا ہو، سب سے پہلے اوپر سے لے کر چلتے ہیں سینگوں کے بارے میں۔ سینگیں ایسے ہو کہ تھوڑی کٹ گئی ہے یا تھوڑی اوپر سے کٹی، اندر خول اتر گیا، سوراخ اتر گیا، اس کا اثر دماغ پر نہیں پڑتا تو قربانی جائز ہے۔ اور اگر نہیں بالکل کٹ گئی ہے اور اندر اس کا دماغ تک اس کا اثر پڑ رہا ہے تو ایسی کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ وہ بچپن سے اس کو نکلے ہی نہیں یا وہ نکلنے کی جگہ داغ دیا گیا اور اس کے دماغ پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تو پھر قربانی جائز ہے، یا بالکل اس کی سینگ توڑ دی گئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ اوپر ہو گیا۔ اب کانوں کا معاملہ ہے، کانوں کا معاملہ، کان تھوڑے بہت تھوڑے سے کٹے ہو تو قربانی جائز ہے، بالکل پونے کٹے ہو قربانی نہیں۔ یا یہ ہے کہ بچپن سے کان ہی نہیں ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں، یا ہے کہ قربانی اس کے سارے کان کاٹ دیے گئے ہیں، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب آنکھ کا مسئلہ ہے، آنکھ میں تھوڑا بہت روشنی نظر نہیں آتی، باقی آرام سے چل لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، کبھی کبھار تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ آنکھ کی روشنی کم ہے، تھوڑی کم ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ یہ ہے کہ بالکل نہ دیکھتا ہو، اندھا ہو اور آنکھ ٹوٹ چکی ہو، ختم ہو چکی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب دانت کا مسئلہ آیا، دانت کا یہ ہے کہ بھئی وہ دانت کاٹنا نہ کاٹنا وہ نہیں ہے، بہرحال دانت تو ہوتے تھے سب کو، وہ ہمارے بزرگ احباب الگ الگ دانتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دانت کے مسئلہ اکثر ٹوٹ چکے ہوں یا دانت ہی نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، یا ایک دو دانت ٹوٹ چکے ہوں، کھانے آرام سے چبا لیتا ہو، کھا لیتا ہو، پی لیتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اب آ گیا تیسرا مسئلہ، سینگ ہو گئی، کان ہو گئے، آنکھیں ہو گئی، دانت ہو گئے۔ اب آیا دم کا مسئلہ، دم تھوڑی سی کٹی ہو جائز ہے، آدھا اور تہائی مکمل کٹ چکی ہو تو ایسے کی قربانی جائز نہیں۔ اگر پیدائشی دم نہیں ہے تو امام حنیفہ کے نزدیک جائز ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اب آ گیا لاسٹ پاؤں کا مسئلہ ہے، چار پاؤں والا جانور، ہر جانور تو چار پاؤں والا ہوتا ہے، مرغی صرف دو پاؤں کی ہوتی ہے، چار پاؤں والا ہے تو بالکل لمڑا کے چلتا ہے، یا ایک پاؤں ہی نہیں ہے، ایک پاؤں ایسا زخمی ہے کہ اس کو رکھتا ہی نہیں، تین پاؤں پہ چلتا ہے تو ایسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں تین پاؤں تو رکھتا ہی ہے اور چوتھے پاؤں سے سہارا لے کر چلتا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ ہوگا نہیں مسئلہ، مختصر بتاتا جا رہا ہوں میں، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ قربانی تقریباً تو ہو گئے، اگر کسی کو پوچھنا چاہیں تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ بہرحال اور ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ماحول ٹھیک نہیں ہے، سب سے پہلی بات آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو نیز و نابود کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو گرانے کے لیے، چاہے وہ معاشرت سے ہو، چاہے کاروبار سے ہو، چاہے ان کیسی بھی جس طریقے سے بھی مسلمانوں کے لیے پریشانی کے اسباب ہوں وہ سارے اختیار کیے جا چکے ہیں۔ اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ ماحول ٹھیک نہیں ہے، اس لیے جو مسلمان قائدین ہیں اور بزرگ احباب ہیں، ذمہ داروں کی طرف سے باتیں آئی ہیں، اور اسی طرح جو امیر شریعت کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ اپنے جو بڑے جانور ہے اس کے ذبیحے سے جتنا زیادہ ہو سکے بچنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا اگر ہاں خرید لیا ہے ماشاءاللہ، ماحول سازگار ہے تو ماحول سازگار ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں کہ اس کو گلی کوچوں میں اس کو پھراتے پھر رہے ہیں، چوراہوں پر پھر رہے ہیں، اور جہاں غیر مسلموں کی آبادیاں ہیں وہاں سے لے کر اس کو چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بڑے بچے اس کو ہاتھ کے آ رہے ہیں۔ ان کے دل کے اوپر ایک عجیب کہ بھائی ان کی گائے ماتا ہے اور ہم ماتا کو کھا جاتے ہیں ان کی نظر میں، کیونکہ گائے کبھی ماں ہوئی نہ ہوئے گی، ماں تو صرف وہ ہے جو اپنے پیٹ سے بچے کو جنے۔ اللہ نے اس کی عظمت کا، اس کا مقام کا، اس کی عظمت و مقام رکھا ہے اس کا، اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سوال کی ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ گاؤ ماتا ہے۔ بہرحال اس کے احتیاط کی تدابیر اختیار کی جائے کہ ان کو گھما کر لے جانا اور ان کو باقاعدہ پھول پہنا کے اس کے لیے بڑا سنگار کر کے اس کو پورے شہر میں ڈھلوا پیٹنا، یہ
اسلام اس کی باہر اجازت نہیں دیتا. اور اسی طرح اگر آپ نے ذبح کیا ہے اور اپنے محلے میں ذبح کیا ہے تو یہ جو نالیاں ہوتی ہیں وہاں پر ذبح مت کریں. کہیں کھڈا کھود دیں کہ اس کے خون کا کوئی پتہ نہ چلے. اندر اس کو ذبح کر کے اس کو وہی ساری اس کی ہڈیاں ہوں، اس کی جو بوٹیاں ہیں، اگر آپ نہیں کھائے. اسلام میں تو 7 چیزیں خصوصیت ہیں، اوقات اور اسی طرح حدود اور اسی طرح پیتا اور اسی طرح مرد کی شرمگاہ، نر کی شرمگاہ، خصوصیتیں، یہ ساری چیزیں 7 چیزیں ہیں. اس کو حرام قرار دیا. باقی چیزیں کھا سکتے ہیں، کلیجی، دل، گردہ اور آپ اسی طرح آپ کے اور جڑی، یہ سب بوٹی سب کھا سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کی طبیعت نہیں چاہتی تو اس کو باہر ادھر ادھر لے کر جا کے کسی کے کھیتوں میں، کسی کہیں چوراہوں پر کہیں اٹھا کے جنگل بیابان میں پھینک دیا تو میرے بھائی سے ملنا کیا ہے؟ ملے گا کچھ نہیں. یہ الٹا ہمارے لیے ہمارے اوپر عذاب آنے کی شکل ہے. خامخواہ پریشانی ہم اپنے ہاتھوں سے لے کر آئے. اس لیے یہ سب نہ کریں. بڑا کھڈا کھودیں، خون کو اور اس کی جو چیزیں ہیں ساروں کو دفن کر دیں. ہڈیاں ہو گئی، آپ کی موجودی ہو گئی، نہیں کہنا چاہتے ہیں تو باقی جو چیزیں اس کی جو باقیات ہیں، جو دفین ہے، اس کو وہاں پر دفن کر دیں. تو کریں گے انشاءاللہ. اس گلی کوچوں میں اس کو بنا سنگار کے ساتھ نہ لے کر جائیں. ماحول ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ کے لیے بھی ٹھیک ہوگا، ہمارے ماحول کے لیے ٹھیک ہوگا، ہمارے علاقے کے لیے بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ بروت کی باتوں پر عمل کریں گے اور اسی طرح اولیاء اللہ کی باتوں پر، علماء کی باتوں پر، قائدین کی باتوں پر، ذمہ داروں کی باتوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اچھے نتائج آئیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت وقت ہو گیا ہے، کہا اس نے اللہ پاک قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا بولنا بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی، اخلاص و للہیت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. بہت سارے مسئلے چھوٹ گئے.